يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أعجم عتجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں لا تعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں نماز کے مسائل عرض کیے جا رہے تھے. پہلا مسئلہ تکبیر تحریمہ کا وہ حصہ مکمل ہوا تھا. آج دوسرا حصہ کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ کہاں باندھنے ہیں اور کیسے باندھنے ہیں، اس کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور توجہ کے ساتھ تندہی کے ساتھ آپ سنیں گے سمجھیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا. ہمارے اندر سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی مسئلہ سنتے ہیں یا تو توجہ سے سنتے ہیں، جب بیان کرتے ہیں تو اس مسئلے کا جو اصل شے ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہوتا ہے، بیان کرنے میں ہمیں کہیں نہ کہیں لرزش ہو جاتی ہے، تو پھر وہ مسئلہ صحیح طریقے سے آگے دوستوں تک نوجوانوں تک منتقل نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں اس کے پیچھے ریزن کا پتہ نہیں، اس کے پیچھے دلیل کیا ہے اس دلیل کا پتہ نہیں. جب دلیل کا پتہ نہیں ہوتا پھر ہم درمیان میں لٹک جاتے ہیں، نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں. جس مذہب پر ہوتے ہیں یا جس مسلک پر ہوتے ہیں یا جس امام کے مقلد ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اس امام کی تقلید میں شک و شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہمارا جو نوجوان ہے اس کے سامنے جب اسلام کے مخالف اسلام کی بات مخالفت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے نوجوان کو اسلام کی حقانیت کی دلیل کا علم نہیں ہوتا. مثلا کالجز میں یونیورسٹیز میں فی زمانہ اسی ملتان میں بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں پر پرویزی جہاں پر نیچری فرقوں کو پروان چڑھا گیا ہے اور جن کا مدعا اور دعویٰ یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں، جو خدا کو نہیں مانتا. ہماری ملتان کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں ایسی چیزوں کو ایسے باقاعدہ پڑھے لکھے نیچریوں کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے اسی بنیاد پر کہ تم نے پڑھنا نہیں ہے، تم نے بس نوجوانوں کو خراب کرنا ہے، دین کے خلاف کرنا ہے، اسلام کے خلاف کرنا ہے. اب میرا نوجوان جب ان کے سامنے بات سنتا ہے وہ باتیں عقلی ہوتی ہیں، فلسفے کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی. وہ کیا کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، ایک پیچھے پڑا دوسرا پیچھے پڑا تیسرا، حتیٰ کہ وہ اپنی اصل جو اسلام کا لب لباب تھا، اصل جو خزانہ تھا، اس خزانے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اور اسی طرح ہمارا جو اہل سنت کا بچہ ہوتا ہے، اہل سنت کا بچہ بھی اسی چیز کا شکار ہوتا ہے. اسے جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس نے امام کو دیکھا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو دیکھا ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنے ماں باپ سے اس دلیل کا نہیں پوچھا ہوتا، اپنے امام سے اس دلیل کا نہیں پوچھا ہوتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے، دائیں طرف سے ہوا آتی ہے اسے لے جاتی ہے، بائیں طرف سے ہوا آتی ہے اسے لے جاتی ہے، نہ وہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. جیسے کسی شاعر نے کہا تھا نا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. پھر وہ ہماری سرح کے اندر دو ڈر کہاں پڑ میں تھے، نہ کہاں ہوتا ہے نہ کوئی اور پرندہ، نہ اس کے اندر کہاں کی مشابہت اور کبے کی مشابہت ہوتی ہے، نہ کسی اور چیز کی مشابہت ہوتی ہے. تو قصہ مختصر یہ اتنی لمبی
عید کا کہ جو بھی آپ مسئلہ سنیں سمجھیں اس کی پہلے اصل جو کوالٹی جو دلیل ہے اس دلیل کو سمجھیں. دیکھیں آج جو ہمارا دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ کہاں رکھنے ہیں. ڈنڈی یہ مارتے ہیں کہ ہمیں آدھا مسئلہ بتاتے ہیں، ادھورا مسئلہ، مکمل مسئلہ نہیں بتاتے. جب مکمل مسئلہ بتائیں گے تو پھر ان کی اپنی دکانداری بند ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا اسلام کیا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے مکمل دین میں داخل ہو جاؤ. تو ہمیں مکمل دین چاہیے، آدھا دین نہیں چاہیے. جب میرے دوستوں تک، میرے پیارے بچوں تک، میرے اسٹوڈنٹ تک اچھا دین، مکمل دین پہنچے گا تو کیا ہوگا؟ فرقہ بازی نہیں ہوگی، تفریقہ بازی نہیں ہوگی، یہ فرقوں کی دکانیں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہ کہتا ہے یوں ہے، وہ کہتا ہے یوں ہے، وہ کہتا ہے یوں ہے. تو اصل کیا نتیجہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب اصل چیز ان تک پہنچے گی تو سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے. اللہ کا دین اسلام جو ہے پورے دینوں پر غالب آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، پہلا مسئلہ تکبیر تحریمہ کا آپ نے سوال کر لیا. اب دوسرا مسئلہ سنیے. دیکھیں بعض جو غیر مقلد ہیں، غیر مقلد سے مراد وہ ہیں جو رفع الیدین کرتے ہیں اور سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور اللہ کا بھلا کرے، فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں. یہ چار نشانی میں نے آپ بتا دیا. جو رفع الیدین کرتے ہیں، جو سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو شخص یہاں سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتا ان کی نماز نہیں ہوتی. جو شخص سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی، ان کی کتاب ہے راہ حق، اس میں یہ تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ موجود ہے، لکھا ہوا ہے. مجموعہ رسائل صفحہ نمبر 325 پہ یہ بات لکھ کے جلدی پہ کہ جو شخص یہاں ہاتھ نہیں باندھتا سینے پہ اس کی نماز نہیں ہوتی. تو مجھے بتائیں اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 75% حنفی ہیں جو یہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں. اگر یہی فتویٰ لگایا جائے تو نماز تو کسی کی نہ ہوئی. ٹھیک ہے، تو وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی ان کو اصل مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا. ہمارا نظریہ کیا؟ آپ دیکھیں میری طرف دیکھیں تو مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. سبحان اللہ سنا دیں. سبحان اللہ. یہ تقریر سبحان اللہ نہیں ہے، سبحان اللہ. یہ آپ سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں لیکن یہ میری باتیں اپنے دل کی تختی پر لکھیں. سبحان اللہ. اب سنائیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، سن رہے ہیں نا؟ ہاں جی. اب سنیے، دیکھیے جی، ہمارا نظریہ کیا ہے کہ ہاتھ کہاں باندھے جائیں. ہم کہتے ہیں کیسے باندھے اور کہاں باندھے، دو چیزیں. ہم ایک چیز نہیں بتاتے، ہم دونوں بتاتے ہیں کہ ہاتھ کیسے باندھیں اور کہاں باندھے. دونوں چیزیں جب آپ سمجھیں گے مسئلہ بالکل کلیئرلی آپ کے سامنے آ جائے گا. دیکھیں جی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری حدیثوں کا مطالعہ کر کے جو ہم نے نتیجہ بنایا ہے، ہمارے ائمہ نے، حضرت سیدنا صاحب عمدۃ القاری علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اور آناف کے بزرگوں نے، انہوں نے فرمایا کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں آپ، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر، یہاں پر بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں. نمبر 1. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 فرمایا کہ انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کے گھٹے کو پکڑیں. 2 ہو گئے. نمبر 3 درمیان دائیں ہاتھ کی درمیانی 3 انگلیوں کو بائیں ہاتھ کے اس کلائی پر رکھنا. نمبر 4 ناف کے نیچے باندھنا. سمجھ آ گئی؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ سینے پہ ہاتھ. ہم نے کیا کہا؟ 4 باتیں ہیں. نمبر 1 دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ. نمبر 2 چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ پکڑنا. نمبر 3 انگلی درمیان والی کو یہاں اس جگہ کلائی پہ رکھنا. اور نمبر 4 کیا ہے؟ ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھنا. یہ ہے مکمل ہاتھ باندھنے کا طریقہ. اب آپ کہیں گے استاد یہ کیا ہے؟ اب میں آپ کو ہر ایک کام کی دلیل پیش کر لگا. پہلے نمبر پہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا کرتے تھے. دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا کرتے تھے. اب سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. اور ارشاد گرامی کیا ہے؟ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ حدیث کی کتاب ہے نہیں، اس کا نام ہے صحیح ابن خزیمہ. دیکھ رہے ہیں آپ حضرات، اس کتاب کا نام کیا جی؟ انگلش تو نہیں ہے شباب ہیں، عربی کتاب ہے، عربی اور متن ہے، ٹھیک ہے. اس کتاب کی جلد نمبر ہے 1، ٹھیک ہے جی. اس کتاب کی جلد نمبر 1 میں اور صفحہ نمبر 207 پہ یہ دیکھیں میرے دوستوں، یہ جہاں میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، دیکھا آپ نے؟ یہ جو حدیث ہے میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، سنیں. یہ جو حدیث کتاب ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا جو حدیث پڑھ رہا ہوں سنیں. حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قلت لانظرن الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی. فرماتے ہیں ایک دن میں نے ارادہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ حضور کیسے نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھو ہمیں ایسے مسئلہ نہیں بتائیں گے، حضور نماز کیسے پڑھتے ہیں. پھر فنظرت الیہ، تو میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا. قام، حضور کھڑے ہوئے. فکبر، تکبیر کہی. رافع یدیہ حتی حاذتا اذنیہ، نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک کانوں کو اپنا ہاتھوں کو اٹھایا، تکبیر کہی. ثم، پھر وضع یاد کہتے ہیں ہاتھ کو، یمنا کہتے ہیں دائیں کو. نبی پاک علیہ السلام نے دائیں ہاتھ کو رکھا کہاں؟ علی ظاہر کفہ الیسری، بائیں ہاتھ کی پشت پر. سبحان اللہ. میں نے اپنے بیٹوں کو کیا بتایا تھا کہ پہلا مسئلہ کیا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا ہے. اب یہ دائیں ہاتھ کا یہ والا حصہ اور بائیں ہاتھ کی یہ پشت، اس کو کف کا اوپر والا حصہ کہتے ہیں، یہ والا حصہ، اس پر نبی کریم علیہ السلام نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھا. یہ کہاں ہے؟ یہ اس حدیث کی کتاب کے اندر ہے. معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلا کام کیا کرتے تھے؟ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا کرتے تھے. مسئلہ سمجھ آ گیا میرے دوستوں کو جی؟ چلو جی، اب دوسرا میں نے کیا خدمت گزارش کی تھی کہ دوسرا کیا ہے؟ فرمایا چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ پکڑنا یوں. اس پکڑنے کا بھی حدیث پاک موجود ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ صحیح ابن حبان کی حدیث پاک ہے. میرے پاس کتابیں موجود ہیں لیکن وقت تھوڑا ہوتا ہے اور جگہ نہیں ہوتی، اس لیے میں ساری کتابیں لے کے نہیں آ سکتا. سنیے بات، سنیے، بولے سبحان اللہ مجھے آواز ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام انا معاشر الانبیاء، بے شک ہم نبیوں کی جماعت کو حکم دیا گیا کس بات کا؟ ان نؤخر سحورنا، کہ ہم رمضان کے روزے ہوں یا اس کے علاوہ روزے ہوں تو ہم سحری میں جناب والا کیا کریں؟ تاخیر کریں. ونعجل فطرنا، اور ہم افطاری میں جلدی کریں. اور تیسرا مسئلہ کیا بتایا؟ فرمایا وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی صلاتنا، کہ ہم پکڑیں اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو، تو گویا کہ نماز کے اندر اس جوڑ کو پکڑنا بھی حدیث سے ثابت ہو گیا. دو مسئلے ثابت ہو گئے. اب سمجھیے تیسرا مسئلہ کیا تھا کہ اپنے درمیان والی یہ تینوں انگلیاں بائیں بازو پر رکھنی ہے. یہاں پر یہ کہاں ہے؟ دائیں ہاتھ کی درمیانی تینوں انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلے یعنی بازو پر رکھنا ہے. اور یہ جو حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث پاک جو ہے یہ بخاری شریف کی ہے. بولے سبحان اللہ. اور یہی وہ حدیث ہے جس حدیث کی وجہ سے ہمارے دوستوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. انہوں نے حدیث کا مطلب صحیح سمجھا نہیں ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ. حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا تھا. کس بات کا؟ جزاک اللہ. کس بات کا حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے بازو پر رکھے. تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے بازو پر رکھیں. تو نتیجہ کا نکلا کہ اس حدیث کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نہیں رکھنا بلکہ بازو پہ رکھنا ہے. سبحان اللہ. تین مسئلے سمجھ آ گئے. اب یہ ہے نماز میں ہاتھ باندھیں کیسے. ابھی میں نے باندھنے کا طریقہ بتایا.
اب دوبارہ جو دوست بعد میں ہیں ان کو میں اینڈ میں سمجھا دوں گا. اب ہے چوتھا حادثہ، چوتھی حدیث اور آخری حدیث سنیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا دائیں ہاتھ کو یہاں بھی آ گیا، کلائی سے پکڑ بھی لیا، اور تینوں انگلیوں کو یہاں بازو پہ رکھ بھی لیا. اب یہاں ہو گیا نا جی. اب دیکھیں ادھر، یہ دیکھا، یہاں رکھیں، یہاں رکھیں، ناف کے اوپر رکھیں، یا بالکل اس کے اوپر رکھیں یا نیچے رکھیں. یعنی ہاتھ رکھنے کا ہے. اب اس کے اندر اختلاف ہے. پکڑنا سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہاں ایسے پکڑ لیا. اب دیکھیں میری طرف، یہ ہاتھ ہو گیا میرا دائیں، یہ میں یوں پکڑ رہا ہوں، یہ ایسے، یہ پکڑ لیا. اب پکڑنے کے بعد یہاں رکھنا ہے نمبر 1، نمبر 2 سینے کے نیچے، نمبر 3 جناب ناف کے اوپر یا بالکل ناف کے نیچے. تو بہتر کیا ہے؟ اب آپ سنیں، بہتر یہ ہے کہ ہم کسی امام کی نہیں، کسی مولوی کی نہیں، کس کی مانے؟ نبی کی مانے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی بات؟ سمجھ کس کی مانے جی؟ بولیں. نبی کی ماننی چاہیے. لڑائی تو نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ میں سے کوئی لڑائی کرے تو بتائیں میرے ساتھ لڑائی نہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ لڑائی ہے، میرے ساتھ لڑائی ہے. بولے تو ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کا فرمان جب آ جائے تو مجھے بتائیں، اب کسی اور دلیل کی ضرورت ہے نہیں نا. اب جب میں آپ کو حدیث دکھا لگا ہوں، توجہ بھائی، نبی پاک علیہ السلام کی تینوں باتیں کمپلیٹ ہو گئی کہ یہاں تک ہاتھ پکڑ لیں. اب مسئلہ ہے پکڑنے کا تو سمجھ آ گیا، اب رکھنے کا ہے. اب دیکھیں میں حدیث آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. دیکھیں جو بخاری کی رٹ لگاتے ہیں، کس کی جی؟ نوجوان توجہ نہیں کریں گے تو میری محنت ضائع ہو جائے گی بھائی جان، محنت ضائع ہو جائے گی نا اگر نوجوان توجہ نہیں کریں گے. اگر نوجوان سبحان اللہ سنیں گے میں سمجھوں گا میری بات سن رہے ہیں. یہ دیکھیں کتاب کی میرے دوستو، دیکھیں سر جی دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ دیکھیں اس کتاب کا نام کیا ہے؟ مصنف لابن ابی شیبہ. دیکھ رہے ہیں آپ دوست؟ یہ دوست صرف میں نوجوانوں کے لایا ہوں، ورنہ میرے بزرگوں کو میری بات پہ اعتماد ہے. میں نوجوانوں کے لایا. دیکھیں جی اس کتاب کا نام کیا ہے؟ المصنف لابن ابی شیبہ. اب توجہ سے دل کے کانوں سے بات کو سنیں. یہ کتاب لکھنے والا کون ہے؟ امام بخاری کا استاد. نہیں سمجھ آئی آپ کو بھی؟ جو بخاری کی رٹ لگاتے ہیں، مسلم کی رٹ لگاتے ہیں، ان کی ابھی بخاری بعد کی ہے، مسلم بعد کی ہے. میں وہ کتاب دکھا رہا ہوں جو بخاری سے بھی بخاری کے بھی استاد کی ہے. تو بتاؤ جو اپنے استاد کے استاد کی نہ مانے وہ کون ہوتا ہے؟ بولے سبحان اللہ. اونچی بات سمجھ آ گئی میرے دوستوں کو؟ یہ کتاب ہے المصنف لابن ابی شیبہ. اس کی جلد نمبر ہے 3. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں میں حدیث کھول رہا ہوں، توجہ بھائی. اور اس حدیث پہلے بخاری شریف کے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، مصنف ابن ابی شیبہ، اور جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر اس کا 321 اور 322. ادھر دیکھیں جی، ادھر دیکھیں میرے دوستو، ادھر دیکھیں. دیکھیں نا جی جہاں جو نشان لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سب نشان یہ دیکھیں، اس کے اوپر زبردست نہیں لگی ہوئی. بشیر بیٹا آپ بتاؤ، زبردست نہیں لگی ہوئی؟ نہیں لگی ہوئی. جو دور بیٹھے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ مولوی ہیں میں نہیں پڑھتے. بولو سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اس کے اوپر زبردست نہیں لگی ہوئی ہے. میں بغیر زبردست والی اٹھا کے تاکہ اصل کتاب کا پتہ لے. بولے سبحان اللہ. اونچی آواز. ٹھیک ہے جی. یہ کس کی کتاب ہے؟ امام بخاری کے استاد کی. امام بخاری کے استاد حدیث کو نقل کر رہے ہیں، اور حدیث پیج نمبر کیا ہے؟ 200 اپنا 321 اور 322. 321 اور 322. اب سنیں حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 3959. یہ حدیث کا نمبر ہے. اب توجہ، اب حدیث کے الفاظ کیا ہے میں سنا رہا ہوں، توجہ بھائی. حدیث کیا ہے؟ حضرت سیدنا علقمہ بن حجر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علقمہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ حضرت وائل بن حجر سے پوچھا، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا. کیا؟ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرۃ. اب توجہ میری طرف دیکھیے، حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا. توجہ ہے آپ کی یاد؟ میں نے اپنے رأیت النبی، میں نے اپنے نبی کو دیکھا. کیا دیکھا؟ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے نبی کو دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے
کے نیچے. اب مسئلہ کیا سمجھ آیا کہ جب آپ نے نماز پڑھ دی ہے تو ہاتھ کہاں رکھنے ہیں؟ ناف کے نیچے. سمجھ آ گئی میرے دوستوں کو کہ نہیں آئی؟ اب جملہ سنیے. ایک اور حدیث سنا تو بولے سبحان اللہ اونچی آواز سے. یہ دیکھیں صحیح ابن خزیمہ. توجہ بھی توجہ میرے دوستوں. ٹائم تھوڑا رہ گیا, علم زیادہ رہ گیا. بولے سبحان اللہ اونچی آواز سے. بولے سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ان وائل بن حجر اخبره قال قلت لا انظرن الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كيف يصلي قال فنظرت اليه قام فكبر ورفع يديه حتى حالت اذنيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی. آپ فرماتے ہیں حضرت وائل بن حجر نبی پاک علیہ السلام نے 3 چیزوں پہ ہاتھ رکھا. نمبر 1 ہاتھ پہ, نمبر 2 رسغ پہ, نمبر 3 ساعد پہ. رسغ کہتے ہیں اس گھٹے کو, اس جوڑ کو, اور ساعد کہتے ہیں اس والے حصے کو. تو نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھا یہاں پہ, پھر نبی پاک علیہ السلام نے گھٹے کو پکڑا, پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس بازو پہ ہاتھ رکھا. کہاں پہ؟ تحت السرۃ, ناف کے نیچے ہاتھ رکھا. سبحان اللہ. سمجھ آ گئی میرے دوستوں بات کہ نہیں آئی؟ اب رہ گیا 2 منٹ, اور 2 منٹوں میں میں نے آپ کو بڑے اہم طریقے سے مسئلے کو سمجھانا ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے جو لڑنے والے نہیں, محبت کرنے والے. بولے سبحان اللہ. اب دیکھیں, اب میں چیلنج نہیں کر رہا, آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہمارے امام کل فقہ کے 4, امام اعظم, امام مالک, امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین. کتنے امام ہیں جی؟ 4. ہر اماموں کو ماننے والے, 4 کو ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب سنیں, حضرت امام اعظم, حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل, حضرت سیدنا امام شافعی, ان تینوں اماموں کا نظریہ ہے کہ ہاتھ کو ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے باندھنا چاہیے, سینے پہ نہیں باندھنا چاہیے. اب میں کر کے دکھا رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں یوں ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے, یوں بھی باندھ سکتے ہو, یوں بھی باندھ سکتے ہو, یہاں ناف کے نیچے بھی باندھ سکتے ہو. بہتر اور بہترین کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے جی؟ بہتر اور بہترین کا مسئلہ ہے کہ یہاں ناف کے اوپر باندھو تو ٹھیک ہے, نماز ہو جائے گی. ناف کے نیچے باندھو تو ہو جائے گی. ناف کے اوپر بھی باندھو گے تو ہو جائے گی. ہمارے دوست یہاں ہاتھ باندھتے ہیں, یہ ہے نہیں. بھئی آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے 26 نومبر کو ایک بہت بڑے فتنے باز کو مولانا صاحب نے سیسا پلائی دیوار بنے ہے اس کے سامنے, وہ بڑا چی کہتا ہے بخاری اور مسلم, بخاری اور مسلم. حافظ جی آپ تو جانتے ہیں بخاری اور مسلم کو. سنیں, 6 کی 6 کتابوں میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہاں ہاتھ باندھو. کہیں مل جائے پلیا مولوی توڑا. سبحان اللہ. بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ اور نسائی, ان 6 کی 6 کتابوں میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے. کہیں نہیں لکھا ہوا. اگر کوئی دکھا دے آپ کو, موبائل سے دکھا دے ہے جی, یا کسی ایپ سے دکھا دے, اس کا کام نہیں اس کو ہاتھ پکڑیں, موٹر بائک پہ بٹھائیں, گاڑی میں بٹھائیں, آپ مسئلہ مسجد میں لے آئیں, بندہ ناچیز کی بارگاہ میں پیش کریں, انشاءاللہ پانی کا پانی, دودھ کا دودھ بنے گا. بولو تو صحیح سبحان اللہ. سمجھ آ گئی گل کہ نہیں آئی؟ تو نماز کو سمجھیں, صحیح طریقے سے سمجھیں. اب تیسرا مسئلہ بھائی, ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں میری بات؟ آپ سنیں بھائی, حسنین بھی سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب دیکھیں, توجہ بھائی, توجہ, انتہائی توجہ. منٹ 2 اوپر ہو جائے, پریشان تو نہیں ہو گیا؟ بولے سبحان اللہ. دیکھیں بھائی, ایک ہوتا ہے مسئلہ اور ایک ہوتا ہے تعظیم اور ادب. دونوں باتیں ہونی چاہیے. مسئلہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ نماز ہمیں ادب سکھاتی ہے. کیا سکھاتی ہے؟ ادب سکھاتی ہے. بولیں کیا سکھاتی ہے؟ اب دیکھیں, نماز جب ادب سکھاتی ہے تو پھر نماز کو ایسے پڑھنا چاہیے جیسے نماز میں ادب ہو. ایسی پڑھنی چاہیے کہ ادب بھی اس کے اندر موجود ہو. اب دیکھیں, میں کسی پہ اٹیک نہیں کر رہا اور نہ ہی ہم تو محبت والے لوگ ہیں, بات سمجھانا ہے. دیکھیں, میں 2 طریقے آپ کے سامنے ہاتھ باندھنے کے دکھا رہا ہوں, جس میں آپ کو ادب نظر آئے وہی آپ بنا دیں. بولے سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی, 2 طریقے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ نماز میں ادب کیسے ہوتا ہے. اب دیکھیں, پہلے قرآن کی آیت سنیں. قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 238. اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. اے نماز پڑھنے والوں, جب نماز پڑھو تو نماز کو
دیکھیں پہلا طریقہ یہ ہے اللہ اکبر، یہ تینوں انگلیاں اس پہ آ گئی، گھٹ کو پکڑ لیا، یہ اناف کے نیچے، یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی. یہ دیکھ رہے ہیں آپ حضرات، یہ ایک طریقہ یہ ہے. سمجھ آ گیا آپ دوستوں کو؟ یہ کس کا طریقہ ہے ہمارا؟ بولیں کس کا طریقہ ہے؟ ہمارا. سارے بولے نا یار ہمارا طریقہ ہے. میں لڑ تو نہیں رہا، پیار سے بات کر رہا ہوں، بولیں یار کس کا ہے؟ دیکھیں دوبارہ دیکھیں، میں یوں کھڑے ہو کے آپ کو نماز پڑھاتا بھی ہوں، الحمدللہ پڑھتا بھی ہوں، آپ سارے بھی پڑھتے ہیں. یہ فرنٹ لائن والے چپ کر نہیں بیٹھنے. دوبارہ سنیے، یہاں یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی. آپ کو دیکھ سمجھ آ رہی ہے نا، نظر آ رہا ہے نا جی. اب یہ ہے ایک طریقہ. اب دوسرا بھی آپ کو سکھا رہا ہوں اور پریکٹیکل کر کے سمجھا رہا ہوں. دونوں میں سے جو ادب والا ملے وہی اپنا لو. پہلے والا دوسرے والا میرا کام تھا بتانا. بولے سبحان اللہ. اب دوسرا طریقہ یہ دیکھیں، یہ تھوڑی ٹانگیں یوں کریں گے، یہ دیکھیں، اور یہ طریقہ. اب مجھے بتائیں پہلے والے میں ادب ہے یا اس میں ادب ہے؟ نہیں یار پیار سے بتاؤ، پیار سے. پہلے والے میں. اور صاحب آپ بتائیں جی. چلیں جی، یہ مسئلہ سمجھ آ گیا بھائی. یہ بھی نماز ہے، یہ سینہ باہر نکال کے آنکھیں یوں کر کے اور ایسے کھڑے ہو رہے جیسے تکبر ہو. نہیں، نماز ادب کا نام ہے. تو ادب کس کے اندر ہے؟ اس کے اندر. مبارک ہو ہم یہ والے نہیں ہیں. بولے سبحان اللہ. مسئلہ کلیئر ہو گیا، سمجھ آ گیا. تو آج کے بعد ایسے ہی نماز پڑھنی ہے. بولے سبحان اللہ. اللہ کریم عمل کی توفیق.